روئے, صرف انسان ہی نہیں رویا, پہاڑ روئے, صرف انسان ہی نہیں رویا, برگ و ثمر روئے, صرف انسان ہی نہیں رویا, چرند و پرند روئے, ساری کائنات حضرت امام علی مقام کی شہادت پر روئی. کیوں روئی؟ شہادتیں تو اور بھی ہوئی تھیں, ان میں ایسا تو نظر نہیں آتا. آخر امام علی مقام کی شہادت میں وہ کیا بات تھی کہ ہر انسان رویا, اپنے تو اپنے غیر روئے, پہاڑ بھی روئے, پیڑ بھی روئے, چرند و پرند بھی روئے, آسمان و زمین رویا, سب روئے. آخر بات کیا ہے؟ اس کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں اور لوگوں کی مجلسیں ہم کیوں نہیں سجاتے؟ یہ ایک سوال ہے. میں آج آپ کو اسی سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. میرے پیارے, یاد رکھو, ایک بات ضابطے کی کہہ دوں کہ روتا کوئی کسی کے لیے تب ہے جب اس سے فائدہ ہو. ایک گھر کا ایک ذمہ دار آدمی جو اس سے پورا گھر چلتا ہو, وہ اگر مرے گا تو گھر کے لوگ روئیں گے, پڑوسی تو نہیں روئیں گے. لیکن ایک ایسا آدمی جس کو پورے محلے کو جس سے فائدہ ہوتا ہو, اگر وہ مرے گا تو اس کے غم میں پورا محلہ روئے گا. کوئی ایسا آدمی ہو جو پورے شہر کے لوگوں کی مدد کرتا ہو, اگر وہ مرے گا تو پھر پورا شہر روئے گا. اگر کوئی ایسا آدمی جو پورے ملک میں لوگوں کی خدمت کرتا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ مرے گا تو اس کی یاد میں پورا ملک روئے گا. لیکن کوئی ایسا آدمی ہو جو ساری دنیا کی مدد کرتا ہو, تو مرے گا تو اس کی یاد میں ساری دنیا روئے گی. تو یہ ضابطہ ہے کہ جس سے جس کو فائدہ ہے اس کی یاد میں وہ روتا ہے. تو اب امام علی مقام کی شہادت پر پوچھو ان چڑیوں سے وہ کیوں روئے, پوچھو ان پہاڑوں سے وہ کیوں روئے, پوچھو ان پیڑوں سے وہ کیوں روئے, پوچھو ان جنوں سے وہ کیوں روئے, پوچھو ان چیزوں سے جو زمین و آسمان میں وہ سب کیوں روئے. آخر بات کیا ہے؟ میرے پیارے, آج میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں, آپ اس کو سمجھیں. حضرت امام علی مقام کی یاد اس لیے منائی جاتی ہے, اس لیے منائی جاتی ہے کہ یہ یاد عظیم ہے, یہ شہادت عظیم ہے, یہ شہید اعظم ہے, اور ان کی شہادت شہادت عظمی ہے. یہی ایک شہادت ہے جو حالانکہ شخصیتیں اور بھی اپنے دور کے لحاظ سے بڑی عظیم شخصیتیں تھیں, ان کی شہادتیں بھی عظیم تھیں, لیکن امام علی مقام کی شہادت کو شہادت عظمی کہا جاتا ہے. حضرت امام علی مقام کو شہید اعظم کہا جاتا ہے. حالانکہ شخصیتیں تو بڑی بڑی گزری ہیں, انہیں نہیں کہا جاتا. بات دراصل یہ ہے میرے پیارے, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھو اس قاعدے کو سمجھو. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے کمالات, جتنے بھی کمالات ہیں, جو چمکتا ہوا وصف ہر نبی میں اللہ نے دیا تھا, ان سارے چمکتے ہوئے وصف کو, سارے کمالات کو, سارے خوبیوں کو اللہ نے اپنے محبوب میں جمع کر دیا. اس لیے ہمارے آقا جامع الکمالات ہیں, جامع الصفات ہیں, سارے کمالات کے, سارے صفات کے جامع ہیں. ہر کمال اس میں ہے, ہر صفات ان میں ہے, ہر کمال کے وہ جامع ہیں. آپ بھی جانتے ہو کہ ہمارے آقا ہر کمال کے جامع ہیں نا, ہر فضل کے جامع ہیں, ہر خوبی کے جامع ہیں, ہر صفات کے جامع ہیں. یہ بات آپ بھی جانتے ہو اور یہی عقیدہ رکھتے ہو. لیکن میرے پیارے, آپ مجھے بتائیں, یہ شہادت یہ بھی تو بڑے فضل کی چیز ہے نا, ہے نا, فضل کی چیز ہے نا. شہید ایک ہوتا ہے شاہد, ایک ہوتا ہے شہید. دونوں کے معنی گواہ کے ہوتے ہیں. شاہد کے معنی بھی گواہ کے ہوتے ہیں اور شہید کے معنی بھی گواہ کے ہوتے ہیں. لیکن شاہد اور شہید میں فرق ہے. شاہد اپنی زبان سے گواہی دیتا ہے اور شہید اپنے خون سے گواہی دیتا ہے. شاہد اپنی زبان سے گواہی دیتا ہے اور شہید اپنے خون سے گواہی دیتا ہے. دوسرا فرق سمجھو,
شاہد جو ہوتا ہے جب اس نے گواہی دے دی بس اس کا کام ختم، لیکن شہید جو ہوتا ہے نا اس کی گواہی ختم نہیں ہوتی جب تک اس کے گنبد، اس کے مینارے بلندیوں کو چھوتے رہیں گے، اس کی گواہی کا اعلان کرتے رہیں گے۔ شہید کی گواہی ختم نہیں ہوتی، شاہد کی گواہی ختم ہو جاتی ہے۔ شہادت کی بڑی عظمت ہے میرے پیارے، بڑی عظمت ہے۔ ایک شہید کا مقام جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ بتاتا ہوں میں کہ جب اللہ پاک ایک شہید کو جنت میں جانے کا حکم دے گا اور وہ شہید جنت میں جائے گا، جیسے ہی جنت میں قدم رکھے گا وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا ہمیں جنت اچھی نہیں لگ رہی ہے، مولا تو ہمیں وہیں بھیج دے، اسی میدان جنگ میں بھیج دے جہاں میرے گردن پہ تلوار چلی تھی۔ وہ جو تلوار چلی تھی گردن پہ، اس کی جو لذت تھی وہ جنت میں کہاں ہے؟ وہ شہید رب سے کہے گا کہ مولا پھر مجھے اسی میدان جنگ میں بھیج دے تاکہ پھر میری گردن پہ تلوار چلے۔ وہ جو گردن پر تلوار تیری راہ میں تیری رضا کے لیے میری گردن پہ چلی تھی، اس میں جو مزہ تھا وہ جنت میں مزہ کہاں ہے؟ یہ شہید کی حالت ہوتی ہے میرے پیارے۔ اور شہید کا دوسرا مقام سمجھاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات۔ ارے کہنے کی بات تو چھوڑو، ان کے بارے میں مردہ تصور بھی مت کرو، سوچو بھی مت۔ سوچنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اب ان کا مقام دیکھو، آپ سب زندہ ہیں نا؟ آپ سب زندہ ہیں، اور میں کہہ دوں یہاں کہ آپ سب مردہ ہیں، مردہ ہیں آپ لوگ۔ اب آپ اگر ہمارے جامع پیارے، اس کا بھی موقع رب نے نہیں دیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ مت کہو۔ اور دوسری آیت میں فرمایا، لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ ارے کہنے کی بات تو چھوڑو، ان کے بارے میں مردہ تصور بھی مت کرو، سوچو بھی مت۔ سوچنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اب ان کا مقام دیکھو، آپ سب زندہ ہیں نا؟ آپ سب زندہ ہیں، اور میں کہہ دوں یہاں کہ آپ سب مردہ ہیں، مردہ ہیں آپ لوگ۔ اب آپ اگر ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث سے یا مفتی سے پوچھیں گے کہ حضرت کیا مسئلہ ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرح متین اس مسئلے میں کہ ایک پیر صاحب نے آ کر مجمع عام میں سب زندہ تھے ان کو مردہ کہہ دیا، تو مفتی صاحب کہیں گے کہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بالاعلان غلط بات کہی، جھوٹ بولے، تو وہ فاسق ہو گئے۔ فاسق کا فتویٰ مجھ پر آ جائے گا، فسق کا۔ اگر میں آپ زندوں کو مردہ کہہ دوں تو مجھ پر کیا ہوگا؟ فسق کا فتویٰ آئے گا کہ میں فاسق۔ اب جب میں فاسق ہو جاؤں گا تو آگے کا حکم یہ ہوگا کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ لیکن مفتی صاحب ہمارے پیچھے نماز تو جائز نہیں، لیکن ہماری نماز تو ہو جائے گی نا، ہماری نماز تو ہو جائے گی نا۔ فاسق ہیں، ہمارے پیچھے نماز نہیں ہوگی کسی کی، لیکن ہماری نماز تو ہو جائے گی نا، ہم تو مومن ہیں نا۔ تو زیادہ سے زیادہ فتویٰ یہی آئے گا، زیادہ سے زیادہ فتویٰ یہی آئے گا۔ لیکن قرآن جن کو کہہ رہا مردہ مت کہو، اگر تم نے ان کو مردہ کہہ دیا تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، اور تم قرآن کے حکم کے خلاف کرو گے، کہو گے تو بات کفر تک چلی جائے گی۔